اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تم بِإِذْنِ اللہ کر رہے تھے، آپ کے لیے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اب اس مسلسل درس سے یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اذن اللہ جب کہا جائے گا اس کے معنی ہوں گے قانون خداوندی کے مطابق. لیکن ہمارے ہاں تو ان تنکوں کے پل بنا کر اس پہ سے ہاتھی گزارتے رہتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے اور بار بار تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ احباب مسلسل یہ کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ جو عقیدہ ہے کہ ایک تو وہ وہی جو قرآن کریم کے اندر آ گئی، اور اس کے بعد ایک عقیدہ وضع ہوا ہمارے دور ملوکیت میں کہ ان کے ان کارناموں کے لیے وجہ جواز مل جائے کہ ایک اور بھی وہی تھی رسول اللہ پہ وہ آیا کرتی تھی، وہ قرآن میں نہیں ہے. اس کا انتخاب امام بخاری نے کیا تھا. مثلہ ما ہو، اس کے قرآن کے مثل قرآن کے ساتھ. اور پھر جب اس قسم کی چیزوں پہ یہ احباب بحث کرنے کے لیے آتے ہیں تو عجیب عجیب دلیلیں دیتے ہیں. معاف رکھیے، مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ میں ان وادیوں سے گزرا ہوا ہوں. یہ ان کا ایک اعتراض ہوتا تھا کہ اگر وہ یہ نہیں آیا، دوسری وحی نہیں آتی تھی تو یہ جو قرآن نے کہا ہے بِإِذْنِ اللہ کہ خدا کے اذن سے، خدا کے حکم سے وہ ان کھجوروں کو کاٹ رہے تھے یا میدان جنگ میں یہ کچھ کر رہے تھے، تو بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ اس وحی کی روح سے نہیں ہے. تو یہ ایک دوسری جو وحی تھی نا، یہ اس کی وجہ، یعنی دلائل ملاحظہ فرمائیے کہ اس قسم کے دیے جاتے تھے. اس لیے کہ جب قرآن کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا جائے تو پھر جو دلائل جی میں ہے، قرآن پہ نگاہ ہی نہیں ان کی ہوتی. ان کو معلوم ہو جاتا قرآن کریم نے اصولاً جہاں جنگ کرنے کے لیے اجازت دی ہے، جنگ کی جتنی آگے ڈیٹیلز اور تفصیلات ہوں گی وہ اس اجازت کے تابع آ جائیں گی. اب بھی جہاں آرمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ وہاں حملہ کرا ہو، تو وہاں پھر جو ڈیٹیلز اس کی ساری ہوتی ہیں وہ اس حکم کے تابع خود آ جاتی ہیں. الگ الگ نہیں ہوتا ہاتھ سپاہی کو کہنا کہ اب حکم دیا جاتا ہے تم گولی چلاؤ، حکم دیا جاتا ہے تم بیٹھ جاؤ، اب حکم دیا جاتا ہے تم پیچھے آؤ. جرنیل حکم دے دیتا ہے، کمانڈر ان کے لیے جو ہے اس کا اجرا کرتا ہے. جو کچھ وہ پھر اس کے لیے کرتے ہیں وہ جو اصل حکم ہوتا ہے تابع اس کے آ جاتا ہے. کہا کہ صاحب یہ اذن اللہ کا بتاؤ. میں نے کہا جی بہت اچھا ہے. جو سب سے پہلے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہاں اللہ تو علیم و حکیم ہے نا، اسے تمہارے اعتراض کا پتہ تھا. اس نے یہ لفظ استعمال کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جو لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں تمہاری مخالفت میں، اللہ اذن دیتا ہے تمہیں کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو. میں نے کہا یہ اذن ہے وہ جس کے تابع یہ جنگ ہوئی اور جنگ کی ساری ڈیٹیلز اس کے تابع آ گئی. اب آپ ایک ایک بات کے لیے کہیں گے کہ اس کی گولی کے لیے اذن اللہ کہاں ہے، اس کے بڑھاوے کے لیے اذن اللہ کہاں ہے؟ وہ تو اذن موجود ہے پہلے سے اصولاً. یہ جتنے یہ جنگ لڑی گئی وہ اذن ہے خدا کا جس کے متحد اس نے دیا، اور پھر اس نے کچھ شرائط مقرر کی، کچھ اصول مقرر کیے، ان کے مطابق یہ کرتے رہے. اتنی جنگیں لڑی انہوں نے، تو ہر جنگ کے لیے الگ الگ تو پھر اذن نہیں تھا. اس کی اسٹریٹجی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو بھی وہاں کے جرنیل اور کرنیل تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی بصیرت کے مطابق مقرر کی. یہ تھا اذن اللہ کے مطابق.